بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو حج کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دو، میری ویڈیو کو لائک کر دو اور شیئر کر دو، شکریہ۔ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک جو مسلمانوں کے عقیدے کا مرکز ہے، حج مکہ کا حج ہے، جو کہ ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار ضرور کرنا چاہیے اگر وہ استطاعت رکھتا ہے۔ اسلامی دنیا کے مقدس ترین مقامات پر رسومات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ مکہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ خانہ کعبہ کے ساتھ وہاں کا حرم اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ اسی طرح سے یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک گہری روحانی منزل ہے، یہ اسلام کا دل ہے۔ مکہ میں حرم کے مرکز میں کعبہ واقع ہے۔ مکہ کی شکل کی وہ عمارت جس کے بارے میں مسلمانوں کا خیال ہے کہ ابراہیم اور اس کے بیٹے اسماعیل نے تعمیر کی تھی، یہ مکہ میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی 7ویں صدی کے اوائل میں ہوئی۔ اس لیے شہر کو طویل عرصے سے ایک روحانی مرکز اور اسلام کے قلب کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ حج کے ساتھ منسلک رسومات اس کے آغاز سے ہی بدستور برقرار ہیں، اور یہ ایک طاقتور مذہبی اقدام ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو خواہ قومیت یا فرقے سے تعلق رکھتے ہوں اکٹھا کرتا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی مکہ شمالی اور وسطی عرب کے عرب ممالک اور قبائل کے لیے زیارت کا ایک اہم مقام تھا۔ اگرچہ وہ بہت سے دیوتاؤں پر یقین رکھتے تھے، لیکن وہ سال میں ایک بار مکہ میں اللہ کی عبادت کے لیے آتے تھے۔ اس مقدس مہینے کے دوران مکہ کے اندر تشدد کی ممانعت تھی اور اس سے تجارت کو فروغ حاصل ہوا، اور اس کے نتیجے میں مکہ ایک اہم تجارتی مرکز بن گیا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات 632 پر اسلام کے نزول نے عرب لوگوں کو ایک خدا کے قدیم مذہب کو بحال کیا اور مکہ کو اسلامی دنیا کے مقدس ترین شہر میں تبدیل کر دیا۔ اس کی رسومات حج میں مناسک کا ایک سلسلہ شامل ہے جو کہ مکہ اور اس کے ارد گرد 5 سے 6 دنوں کے عرصے میں ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلا طواف ہے، جس میں زائرین کعبہ کے گرد 7 بار گھڑی کی مخالف سمت میں چہل قدمی کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حج کی رسومات کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔ محمد نے اپنی وفات کے ساتھ 632 میں خود حج کی قیادت کی۔ حج اب دنیا میں ہر سال تقریباً 30 لاکھ عازمین کو راغب کرتا ہے، اور اس کا سفر اسلامی دنیا کے سب سے دور تک حجاج کرام نے روحانی سفر کیا ہے، جو زندگی بھر کی آرزو ہے۔ چونکہ حج کو ایک مقررہ وقت پر انجام دینے کی ضرورت ہوتی ہے، تاریخی طور پر حجاج کرام قافلوں میں اکٹھے ہوتے تھے۔ ماضی میں یہ سفر انتہائی خطرناک ہو سکتا تھا۔ حجاج اکثر بیمار پڑ جاتے یا راستے میں لوٹ کر بے حال ہو جاتے، تاہم حجاج کرام کو حج پر مرنے کا خوف نہیں ہوتا تھا۔ عقیدہ ہے کہ جو لوگ حج پر فوت ہوتے ہیں ان کے گناہ مٹ کر جنت میں جائیں گے۔ آج عازمین سعودی عرب پہنچنے کے لیے ہوائی جہاز میں سوار ہو سکتے ہیں، جس سے ماضی کے مقابلے میں یہ سفر تیز اور کم مشکل ترین ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حج محسوس مہینوں میں ہونا چاہیے، اور یہ مسلم کیلنڈر کے آخری 3 مہینے ہیں، جنہیں میقات زمانی مقررہ اوقات کہا جاتا ہے۔ اگرچہ حج کے اہم اعمال 12ویں مہینے میں 5 دنوں میں ہوتے ہیں، لیکن ایک حاجی مسلم مہینے شوال کے آغاز سے پہلے حج کے لیے احرام باندھنا شروع کر سکتا ہے۔ مسلم کیلنڈر قمری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حج ہر سال موسم گرما کی مکمل گرمی کے بجائے وقت کے ساتھ ساتھ چاروں موسموں میں آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ پیدل، اونٹ، کشتی، ٹرین یا ہوائی جہاز سے حج پر جانا ایک روحانی کوشش ہے جو گھر سے ہوتی ہے اور مکہ تک پہنچتی ہے۔ جانے، پہنچنے اور واپسی میں حاجی سفر کی وسعت دنیا اور آخرت میں اجر اور ثواب کا خیال رکھتا ہے۔ جب عازمین حج کا سفر کرتے ہیں تو ان کے نقش قدم پر لاکھوں کی تعداد میں ان سے پہلے چلتے ہیں۔ آج کل 70 سے زائد ممالک کے لاکھوں مومنین ہر سال سڑک، بحری اور ہوائی سفر کے ذریعے سعودی عرب کی مملکت مکہ میں پہنچتے ہیں، جو ماضی کی نسبت تیز رفتار اور کچھ طریقوں سے کم مشکل سفر ہے۔ اونٹ اور پیدل سفر کرنے والے 3 مرکزی مقامات پر جمع ہوئے: کوفہ عراق، دمشق شام اور قاہرہ مصر۔ سمندری راستے سے آنے والے زائرین جدہ کی بندرگاہ سے عرب میں داخل ہوتے تھے۔